اثر اور نائمہ دونوں خاموشی سے کھڑے ہوئے تھے۔ اثر نائمہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو گہری اداسی کے احساس میں ڈوبا ہوا تھا۔ بلا شبہ ان سارے واقعات نے نائمہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اثر کو محسوس ہوا کہ نائمہ کی توجہ دوسرے حقائق کی طرف دلانا ضروری ہے۔ نائمہ، تم نے قیامت صغریٰ دیکھ لی۔ یہ دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے مجرم کو کس طرح ہلاک کرتے ہیں اور کس طرح اہل ایمان کو اپنے عذاب سے بچاتے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھ لو کہ کس طرح انہیں زمین کا اقتدار دے کر حکمران بنا دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ نائمہ کی طرف بڑھایا۔ نائمہ نے خاموشی سے اپنا ہاتھ اثر کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اثر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کشتی پر چلنے لگا۔ ایک دفعہ پھر منظر، پہر اور دن تیزی سے بدلنے لگے۔ چند قدم بعد وہ رکا تو نائمہ نے دیکھا کہ وہ دونوں ابھی تک کشتی پر کھڑے ہیں، مگر یہ کشتی ایک پہاڑی پر کھڑی ہوئی ہے، پانی اتر چکا ہے۔ اثر نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو وہ رہی انسانوں کی نئی بستی، یہی انسان مزید بستیاں بنائیں گے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے یعنی سام، حام اور یافس جو ایمان لائے اور ان کے ساتھ کشتی پر سوار ہو گئے تھے، ان سے نوع انسانی کی بڑی نسلیں وجود میں آئیں گی۔ یہ تینوں نئی نسلوں کے سردار ہوں گے۔ اس دنیا میں بھی یہ زمین کے وارث ہوں گے اور آنے والی دنیا میں بھی یہ زمین کے حکمران ہوں گے۔ اور جراحم اور ان کی بیوی؟ جراحم کی بیوی پھر امید سے ہیں۔ اس دفعہ اس کے ہاں اولاد نرینہ ہوگی جس سے ایک بہت بڑا قبیلہ وجود میں آئے گا۔ جراحم بھی اپنے قبیلے کا سردار ہوگا۔ یہ کمزور اور ضعیف اہل ایمان جنہیں ان کی بستی کے لوگ حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے، اب بڑے اور طاقتور قبیلوں کے سردار بنیں گے۔ یہی نہیں، ان کی نیکیوں اور ایمان کا پھل ان کی اولادیں بھی کھائیں گی۔ حام کی نسل افریقہ کو آباد کرے گی۔ ان میں عظیم تہذیبیں اور سلطنتیں وجود میں آئیں گی۔ پھر سامی نسلیں دنیا پر حکومت کریں گی۔ یہ مشرق وسطیٰ میں آباد ہوں گے۔ ان میں عظیم تہذیبیں اور عظیم پیغمبر پیدا ہوں گے۔ آخری زمانے میں یافس کی نسلیں دنیا پر حکومت کریں گی۔ اس کے بعد قیامت آئے گی اور صالحین کے ہاتھ میں دنیا کا اقتدار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دیا جائے گا۔ کتنی عجیب بات ہے یہ، کتنی ناقابل یقین لگتی ہے یہ داستان۔ کل تک جو لوگ پس رہے تھے وہ آج کے بعد بادشاہ ہوں گے۔ یہ تو دیکھتے ہی دیکھتے معجزہ ہو گیا۔ نعمہ نے تعجب آمیز لہجے میں کہا تو اثر نے جواب دیا، تمہارے لیے دیکھتے ہی دیکھتے ہوا ہے، مگر حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھو جو 950 برس تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے ہیں۔ ہاں تم نے ٹھیک کہا، مگر 950 برس بھی تو گزر ہی گئے۔ کتنے دھوکے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے سچائی کا انکار کر دیا تھا۔ چلو اچھا ہوا ہماری نائمہ اب وہ زبان بولنے لگی جو اس کے رب کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نائمہ نے اعتراف میں سر جھکاتے ہوئے کہا، ہاں اب یہ میری سمجھ میں آ گیا ہے۔ تو یہ بھی سمجھ لو کہ یہ معجزہ قیامت کے آنے اور خدا کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ خدا رسول کی زبان سے نہ صرف سچ سامنے لاتا ہے بلکہ اس سچائی کا وہ ناقابل تردید ثبوت قائم کر دیتا ہے کہ کوئی کبھی اس کا انکار ہی نہیں کر سکتا۔ رسول کے نہ ماننے والوں کو دنیا ہی میں سزا دے کر اور ماننے والوں کو بچا کر خدا یہ بتا دیتا ہے کہ وہ ایک زندہ جاوید حقیقت ہے۔ پھر یہ سزا و جزا اس بات کا ثبوت بن جاتی ہے کہ پیغمبروں کی بات اگر دنیا میں سچ ثابت ہوئی ہے تو آخرت میں بھی ہوگی۔ دنیا میں سزا و جزا ہوتی ہے تو آخرت میں بھی ہوگی۔ اپنی سچائی پر یہ اعتماد پیغمبروں کو پہلے دن سے ہوتا ہے۔ اسی اعتماد کے سہارے
وہ تنے تنہا پوری دنیا سے ٹکرا جاتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ مالک کائنات انہیں بچا لے گا۔ اثر بول رہا تھا اور نائمہ یکسوئی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ تم نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تنہا ہونے کے باوجود کس طرح کفار کو چیلنج دیا تھا۔ ہر رسول اسی چیلنج کے ساتھ آتا ہے، ساری زندگی وہ چیلنج دیتا رہتا ہے، عذاب کی دھمکی دیتا ہے، مگر کفار اس کا بال تک بیکا نہیں کر پاتے۔ تم حضرت نوح علیہ السلام کی دعا میں سن چکی ہو کہ ان لوگوں نے ان کے خلاف طرح طرح کی چالیں چلی، مگر وہ اپنے عزائم میں اس لیے کامیاب نہیں ہو سکے کہ رسول اللہ کے پیچھے اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، جس وقت رسول آتا ہے وہ وقت انسانی تاریخ کا اہم ترین وقت ہوتا ہے۔ آسمان سے زمین تک خصوصی فرشتے تعینات ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے وحی کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور صاحب وحی رسول کی بھی۔ اور یہ وقت تم ہی ہو، یعنی العصر، وہی عصر جس کی قسم قرآن میں کھائی گئی ہے۔ ہاں، میں وہی عصر ہوں، میں ہی وہ زمانہ ہوں جس کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور اب غالباً تمہیں سورہ العصر کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کیوں اللہ میری یعنی رسولوں کے زمانے کی قسم کھا کر یہ کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں پڑ کر رہیں گے۔ تم نے دیکھ لیا کہ قوم نوح علیہ السلام کے سردار خسارے میں پڑ کر رہے، سوائے ان اہل ایمان کے جو عمل صالح کرتے رہے، حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ سام، حام، یافس، جراحم اور ان کی بیویوں کی طرح۔ نائمہ کو ایسا لگا جیسے آسمان سے زمین تک نور پھیل گیا ہے۔ قرآن مجید کی سچائی اس طرح اس کے سامنے آئی تھی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ بے اختیار سجدے میں گر گئی، پھر وہ اٹھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ بولی، کتنا سچا ہے رب کا کلام، کاش کوئی مجھے پہلے اس طرح سمجھا دیتا تو میں کبھی کی ایمان لا چکی ہوتی۔ چلو اب تو سمجھ میں آ گیا۔ ہاں، نہ صرف سمجھ میں آ گیا بلکہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسولوں کا زمانہ خدا اور قیامت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ وہ ثبوت اس وقت میرے سامنے ہے۔ نائمہ نے نیچے موجود بستی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں قوم نوح علیہ السلام کے مسکین لوگ اب سرداروں کی حیثیت میں موجود تھے۔ لہلہاتی ہوئی فصلیں ان پر خدا کی رحمت و برکت کا ثبوت تھی۔ ان کی بیوی بچے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر ان کے سامنے موجود تھے۔ نائمہ کی بات سن کر اثر نے کہا، مگر نائمہ، اثر نے اپنا جملہ پورا نہیں کیا بلکہ ایک افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ خاموش ہو گیا۔ مگر کیا؟ نائمہ نے پوچھا۔ مگر یہ کہ ایک دفعہ پھر انسان نعمتیں پا کر رب کو بھول جائیں گے۔ ان کی یہی نسلیں خدائی سزا و جزا کے اس تاریخی واقعے کو بھول جائیں گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ قیامت صغریٰ تاریخ کا حصہ بن جائے گی۔ لوگ اسے بس ایک طوفان کے طور پر یاد رکھیں گے اور بھول جائیں گے کہ اصل میں کیا ہوا تھا۔ شیطان انہیں گمراہ کر دے گا، یہ شرک کریں گے، بت پرستی کریں گے، ظلم اور فساد برپا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر اپنے پیغمبر بھیجیں گے، پیغمبر پھر جھٹلائے جائیں گے، پھر ایسی ہی قیامت صغریٰ ان اقوام کے لیے بھی برپا کی جائیں گی۔ وہ کون سی اقوام ہیں؟ ان گنت قومیں ہیں جہاں پر رسول آئے اور پھر دنیا ہی میں سزا و جزا برپا ہو گئی، مگر چونکہ تم مسلمان ہو اس لیے میں صرف ان اقوام کے ادوار میں لے چلتا ہوں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ سو پہلے ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تمہارے زمانے کے سعودی عرب کے جنوبی علاقے کی طرف جائیں گے۔ وہاں اب تو ایک بے آب و گیا اور وسیع و عریض ہیبت ناک صحرا کے سوا اور کچھ نہیں، مگر قوم عاد کے زمانے میں وہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ نائمہ اپنے وسیع مطالعے کی بنا پر
جغرافیے اور تاریخ سے بھی کچھ نہ کچھ واقف تھی، اس لیے حیرت اور استعجاب کے عالم میں بولی، اچھا میں نے تو پڑھا تھا کہ یہ قوم بڑی طاقتور تھی۔ ہاں، اور اب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی کہ ان طاقتوروں کے ساتھ کیا ہوا۔ نائمہ نے اپنی زندگی میں اتنا تنومند، طاقتور اور طویل القامت شخص نہیں دیکھا تھا۔ وہ شخص باغ میں کھڑا درختوں سے پھل توڑ رہا تھا، مگر اس مقصد کے لیے نہ اسے درختوں پر چڑھنے کی حاجت محسوس ہوئی، نہ ہاتھ میں کوئی ڈنڈا لے کر اس سے پھل گرانے کی ضرورت تھی۔ پتھر مار کر پھل گرانے کا تو کوئی سوال ہی نہ تھا۔ اس نے تو بس ہاتھ بڑھایا اور درخت سے پھل توڑ لیے۔ نائمہ اگر اپنے زمانے میں پائے جانے والے استثنائی طور پر لمبے لوگ نہ دیکھ چکی ہوتی تو کبھی اس بات پر یقین نہیں کرتی کہ کوئی شخص اتنا لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ نائمہ اس وقت عصر کے ساتھ قوم عاد کے علاقے میں کھڑی تھی۔ موجودہ عرب کے انتہائی ہیبت ناک صحرا کے مقابلے میں یہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ یہ دونوں اس علاقے کی مرکزی بستی سے باہر ایک باغ میں کھڑے ہوئے تھے۔ عصر نے اسے براہ راست بستی میں لے جانے کے بجائے بستی سے باہر رکھا تھا۔ یہاں باغوں کا ایک طویل سلسلہ تھا، جگہ جگہ چشمے پھوٹ رہے تھے اور نہریں بہہ رہی تھیں۔ پانی کی یہی فراوانی تھی جس نے اس علاقے کو گل و گلزار بنا رکھا تھا۔ نائمہ یہ رونق اور شادابی دیکھتی جا رہی تھی اور عصر تفصیل کے ساتھ نائمہ کو قوم عاد کا پس منظر بتا رہا تھا۔ عصر نے اسے بتایا کہ قوم عاد بلکہ عرب کی کم و بیش تمام اقوام ہی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے، اسی لیے ان کو سامی اقوام کہا جاتا ہے۔ قوم عاد سام کے بیٹے ارم کی اولاد میں سے تھے، جو آہستہ آہستہ زمانہ قبل از تاریخ کی ایک بہت بڑی اور طاقتور قوم بن چکے تھے۔ طاقت، رفاہیت اور خوشحالی آنے کے بعد انہیں اپنے رب کا زیادہ شکر گزار بننا چاہیے تھا، مگر اس کے بجائے یہ سرکش و جبار بن گئے۔ ایک طرف شرک و بت پرستی ان کے ہاں عروج پر پہنچ گئی تو دوسری طرف ظلم و سرکشی اور کمزوروں کے ساتھ زیادتی ان کا معمول تھی۔ مال و دولت کی کثرت اور جسمانی طاقت کی برتری کی بنا پر ان کا پسندیدہ شغل یہ تھا کہ اونچی اونچی عمارات تعمیر کرتے۔ عصر کی بات سن کر نائمہ نے کہا، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ عمارتوں میں ستونوں کا استعمال سب سے پہلے انہوں نے ہی کیا تھا۔ عصر نے اس کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے جواب دیا، ہاں تم نے ٹھیک کہا، دنیا میں ستونوں کی مدد سے اونچی اونچی عمارات بنانے کا فن سب سے پہلے انہوں نے ہی ایجاد کیا تھا، جس کی مدد سے بلند جگہوں پر اپنے فن تعمیر کی علامت کے طور پر شاندار تعمیرات اور اپنے لیے عالیشان محلات بنا کر رہا کرتے تھے۔ صحت اور جسمانی قوت کی بنا پر بیماریاں کم تھیں، اس لیے آبادی بھی خوب پھل پھول رہی تھی۔ یہ باتیں کرتے ہوئے عصر اور نائمہ ایک باغ کے قریب پہنچے تو وہ شخص نائمہ کو نظر آیا جو اطمینان کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر باغ کے درختوں سے پھل توڑ رہا تھا۔ لگتا تھا کہ وہ شخص بہت بھوکا ہے، اس لیے جلدی جلدی پھل توڑ کر ساتھ ساتھ تیزی سے انہیں کھا بھی رہا تھا، مگر اس کی جلدی کا ایک اور سبب بھی تھا جو تھوڑی ہی دیر میں نائمہ کو معلوم ہو گیا۔ یہ باغ اس شخص کا نہیں تھا بلکہ باغ کا مالک کوئی اور تھا، اور یہ شخص پھل چرا کر کھا رہا تھا۔ یہ بات نائمہ پر ایسے واضح ہوئی کہ اچانک باغ سے ایسے ہی قد و قامت کے 2-3 لوگ نکلے اور تیزی سے اس شخص کے پیچھے دوڑے۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر پکڑا گیا، جس کے بعد ان لوگوں نے انتہائی بے رحمی سے اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ شخص چیخ رہا تھا، رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر مارنے والے رحم کے ہر جذبے سے خالی تھے۔ وہ شخص بری طرح زخمی ہو کر زمین پر گر چکا تھا اور تھوڑی دیر میں اس میں چیخنے کی سکت بھی ختم ہو گئی، مگر باغ والوں کا غصہ کم نہیں ہوا۔ وہ اس کے بعد بھی اسے مارتے رہے، یہاں تک کہ وہ بالکل بے حس و حرکت ہو گیا۔ نائمہ سمجھ گئی کہ وہ شخص
بے ہوش ہو چکا ہے۔ اسے خیال ہوا کہ اب یہ اسے چھوڑ دیں گے، کیونکہ اب وہ تینوں اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ چکے تھے۔ مگر پھر نائمہ نے وہ منظر دیکھا جس نے اس کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان تینوں میں سے ایک شخص نے قریب پڑا ایک بہت بھاری پتھر اٹھایا اور اس سے پھل توڑنے والے کا سر کچل ڈالا۔ یہ دہشتناک منظر دیکھ کر نائمہ لرز اٹھی اور بے اختیار اس طرف اپنی پشت کر لی۔ پھر لرزتی ہوئی زبان سے اسد سے بولی، یہاں سے فوراً چلو۔ اسد نے اس کا ہاتھ تھاما اور آگے بڑھ گیا۔ نائمہ کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو رہا تھا، اس کی سسکیاں بندھی ہوئی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ وہ ابھی چیخ چیخ کر رونا شروع کر دے گی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ صرف پھل توڑنے کے جرم میں کسی کو اس بے رحمی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ آخرکار اس سے ضبط نہیں ہو سکا اور وہ ایک جگہ بیٹھ کر واقعی رونا شروع ہو گئی۔ اثر بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں نائمہ کا دل ہلکا ہوا تو وہ اثر سے بولی، یہ انسان ہے یا وحشی؟ کوئی اس طرح بھی کر سکتا ہے؟ یہ انسان ہے اور اپنے زمانے کے انتہائی متمدن قوم ہے، مگر یہ بے حد ظالم بھی ہے۔ یہ جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ ارد گرد کے سارے قبائل کو انہوں نے کچل ڈالا ہے۔ اپنی قوم کے کمزور بھی ان کے ظلم سے محفوظ نہیں ہے۔ تو کوئی انہیں سمجھاتا نہیں؟ کون سمجھائے گا؟ ایک طرف عمرہ ہیں جنہیں اپنے عیش و عشرت سے فرصت نہیں، معاشرے کے خیر و شر سے انہیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف مذہبی پیشوا ہیں، انہوں نے اخلاقی اقدار کی ترویج کے بجائے بت پرستی کو کاروبار بنا لیا ہے۔ عمرہ سے نذرانے لے کر ان کے ہر ظلم و ستم کو سند جواز عطا کر دینا ان کا کام ہے۔ یہ کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد جا کر اپنے جھوٹے معبودوں کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، مذہبی پیشواؤں کو نذرانے پیش کر دیتے ہیں۔ اس طرح دل پر کوئی بوجھ بھی نہیں رہتا۔ اثر نے معاشرے کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، مگر اب حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی عدالت لگا دی ہے۔ پروردگار عالم کے یہ جلیل القدر رسول اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر چکے ہیں۔ ان کا پہلا ہدف شرک اور مذہبی پیشوائیت ہے، ساتھ ہی وہ قوم کے ظلم و ستم، عیاشی و بدکرداری پر بھی توجہ دلا رہے ہیں۔ تو پھر قوم نے کیا جواب دیا؟ آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو انہیں کیا جواب ملا۔ یہ کہتے ہوئے اثر نے نائمہ کا ہاتھ تھاما اور تھوڑی دیر میں وہ بستی کے اندر پہنچ چکے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک انتہائی حسین اور وجیح شخصیت کے مالک تھے۔ قد و قامت تو ویسا ہی تھا، مگر ان کا رنگ و روح خوب سرخ و سفید تھا، دیکھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ اس وقت ایک چوپال میں اپنی قوم کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اثر اسے بتا چکا تھا کہ سیدنا ہود علیہ السلام خود بھی قوم کے سب سے بڑے اور با عزت قبیلے خلود کے ایک فرد تھے۔ ان کی ذاتی حیثیت، وجاہت اور خاندانی وقار کی بنا پر ان کا ایک عمومی احترام تھا، مگر دعوت حق شروع کرنے کے بعد صورتحال یہ تھی کہ قوم نے ان کا انکار کر دیا۔ یہ کشمکش کافی عرصے سے چل رہی تھی، مگر قوم کسی دلیل سے مان ہی نہیں رہی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کن عذاب دینے سے قبل ان پر خشک سالی مسلط کر دی تھی۔ اس برس بارشیں نہیں ہوئیں، جس سے پیداوار کچھ کم ہوئی تھی، مگر قحط کی کیفیت نہیں تھی، کیونکہ ابھی ان کے چشمے خشک نہیں ہوئے تھے۔ اصل نے اسے بتایا تھا کہ باغ میں اس شخص کے چوری سے پھل توڑنے اور جواب میں اسے مار ڈالنے جیسے سنگین جرم کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس دفعہ پیداوار کچھ کم ہوئی تھی۔ یہ مصیبت اس لیے تھی کہ
قوم شاید اصلاح پر آمادہ ہو جائے۔ چنانچہ اسی جذبے سے سیدنا ہود علیہ السلام اس وقت سرداروں کی مجلس میں ایک دفعہ پھر انہیں سمجھانے آئے تھے۔ اب نائمہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ انہیں کیا جواب مل رہا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں توحید کی دعوت دے رہے تھے اور بتوں کی بے وقتی پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کی باتوں سے قوم کے سرداروں کا پارا آسمان پر جا پہنچا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہود، یہ بے وقوفی کی باتیں بند کرو، تم یا تو احمق ہو یا جھوٹے، یہ ہمارے معبود ہیں جن کی ہمیشہ سے عبادت ہوتی رہی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی نرمی اور ملائمت سے سمجھاتے ہوئے کہا، بھائی ایسا نہیں ہے، میں احمق نہیں ہوں بلکہ تمہارے رب کا فرستادہ ہوں۔ میں تو اس کا پیغام تم تک پوری دیانتداری اور احساس ہمدردی کے ساتھ پہنچا رہا ہوں۔ میں اس کام کا کوئی بدلہ بھی تم سے نہیں چاہتا۔ دیکھو، تم جانتے ہو کہ تم نوح علیہ السلام کی اولاد ہو، تم یہ بھی جانتے ہو کہ قوم نوح کو کس طرح اسی بت پرستی کے جرم میں ہلاک کیا گیا۔ اس کے بعد تمہیں اللہ نے اتنی قوت و طاقت عطا کی، باغ و چشمے عطا کیے، مال و اولاد سے نوازا، بارشیں برسائیں، پیداوار کی کثرت کی۔ اب چاہیے کہ اسی ایک رب کی تم عبادت کرو جس نے یہ سب کچھ عطا فرمایا۔ اس پر ایک اور سردار بولا، میاں جانے دو یہ باتیں، یہ ہمارے انداتاؤں اور بتوں کی بخشش ہے، یہی ہمیں سب دیتے ہیں اور ہماری ہر مشکل دور کرتے ہیں، یہی اب ہماری اس مشکل کو ٹالیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، میرے بھائی، یہ کچھ نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں، اللہ جیسا نام رکھ لینے اور کسی کی طرف کچھ صفات منسوب کر دینے سے وہ اللہ جیسا نہیں ہو جاتا۔ یہ نام تمہاری ایجاد ہے، اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری۔ دیکھو، مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر تمہارے جرائم کی بنا پر کوئی بڑا عذاب نہ آ جائے، اس لیے اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا رحیم ہے، تمہیں اس سے بھی زیادہ دے گا، ڈھیروں بارشیں ہوں گی اور تمہاری قوت اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ اپنے خود ساختہ معبودوں کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام کے الفاظ سن کر ایک سردار انتہائی غضبناک انداز میں کھڑا ہو گیا اور چلا کر بولا، بند کرو یہ فضول باتیں، یہ ساری اگلوں کی کہانیاں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، اب تم اپنی خیر مناؤ، ہمیں تو لگتا ہے کہ تم پر ہمارے کسی معبود کی پھٹکار پڑ گئی ہے۔ اور اپنا جملہ نامکمل چھوڑ کر اس نے اپنا ہاتھ میان میں موجود اپنی تلوار پر رکھ لیا۔ اس کا چہرہ اس غضب کا عکاس تھا جو اس کے اندر سے ابل رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ تلوار میان سے نکالے اور سیدنا ہود علیہ السلام پر حملہ کر دے، مگر نہ جانے کون سی طاقت تھی جس نے اسے تلوار میان سے نکالنے سے روک دیا تھا، مگر اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ حضرت ہود علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے بھی یہ بات محسوس کر لی تھی، مگر اللہ کے اس جلیل القدر رسول نے انتہائی اطمینان کے ساتھ بغیر کسی خوف کے جواب دیا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کا شریک سمجھتے ہو، میں اس جرم عظیم سے بری ہوں۔ اب تم ایسا کرو کہ سب مل جاؤ اور میرے خلاف جو اقدام اٹھانا ہے اٹھا لو، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، ہر چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے اور ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب تم نے جھٹلا دیا ہے تو جان لو میں نے تمہیں پیغام رسالت پہنچا دیا ہے، اب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اقتدار دے دیا جائے گا اور تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ میرا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔ اب میں بھی انتظار کرتا ہوں اور تم بھی انتظار کرو۔
یہ کہہ کر سیدنا ہود علیہ السلام اٹھے اور اطمینان کے ساتھ چلتے ہوئے باہر چلے گئے۔ ان کے ساتھ 2-3 لوگ اور بھی اٹھے اور ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ نائمہ نے اثر سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ اثر نے جواب دیا، یہ ان کے گنتی کے چند پیروکاروں میں سے کچھ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی طرف سیدنا ہود علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا کہ اب ایک دوسری قوم کو عاد کی جگہ اقتدار دیا جائے گا۔ یہ اس قوم کے ساتھ سیدنا ہود علیہ السلام کی آخری گفتگو ہے۔ اس گفتگو میں فیصلہ کن بات ہو گئی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نصیحت کو آخری درجے میں واضح کر دیا اور ان کی قوم جواب میں قتل کی دھمکی پر اتر آئی ہے۔ یاد رکھو، جس وقت کوئی قوم اپنے رسول کو قتل کرنے کا مصمم عزم کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس قوم کی مہلت ختم کر دیتے ہیں۔ تو کیا دشمن انہیں مارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ ایک شخص مسلسل عذاب کی دھمکی دے رہا ہے، ان کے معبودوں کی نفی کر رہا ہے۔ جواب میں قوم کا آخری قدم یہی ہوتا ہے کہ ان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جائے، مگر اللہ کے فرشتے مسلسل رسولوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ مگر فرشتوں کی یہ حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ میں نے فرشتے نہیں دیکھے، کیا میں فرشتے دیکھ سکتی ہوں؟ نائمہ نے پرشوق انداز میں کہا، فرشتے تمہیں بعد میں دکھاؤں گا، پہلے یہ دیکھ لو کہ یہاں اب کیا ہوتا ہے۔ یہ چوپال والی گفتگو سے اگلا دن تھا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ قوم عاد کے تمام چھوٹے بڑے اپنی بستی کی مرکزی عبادت گاہ میں موجود تھے۔ یہ عبادت گاہ ایک بلند پہاڑی ٹیلے پر واقع تھی اور قوم عاد کے فن تعمیر کا بہترین نمونہ تھی۔ بلند و بالا ستونوں پر قائم یہ عالیشان عمارت زبان حال سے ہر دیکھنے والے کو یہ پیغام دے رہی تھی کہ قوم عاد کو کبھی نہیں مٹنا، اس عظمت کو کبھی فنا نہیں ہونا۔ مگر اس وقت قوم کو متوقع قحط سے فنا کا جو خطرہ درپیش تھا، اس نے ساری قوم کو یہاں آ کر اپنے جھوٹے معبودوں کے سامنے گڑ گڑانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس مقصد کے لیے قوم عاد کے تمام بت سامنے رکھے ہوئے تھے۔ پروہت خصوصی پوجا کروا رہے تھے جس میں بارش کے لیے خصوصی دعائیں کی جا رہی تھیں۔ یہ زمانہ زرعی دور کا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ پچھلے برس بارش نہیں ہوئی ہے۔ اس برس تو زمینی پانی خشک نہیں ہوا تھا، مگر دوبارہ بھی بارش نہ ہوئی تو زمین کا پانی خشک ہو جائے گا، جس کے بعد قحط کی مصیبت انہیں گھیر لے گی۔ اسی صورتحال سے بچنے کے لیے وہ اپنے معبودوں کو پکار رہے تھے۔ اثر اور نائمہ بھی اس مجلس میں شریک تھے، مگر وہ اجتماع میں نہیں کھڑے ہوئے تھے، بلکہ اثر نائمہ کو لے کر مندر کی چھت پر چڑھا ہوا تھا۔ یہاں سے ایک طرف یہ پوجا پاٹ نظر آ رہی تھی اور دوسری طرف تمام بستی اور ارد گرد کا تمام علاقہ نظروں کے سامنے تھا۔ اس وقت وہ نائمہ کو کل شام کو پیش آنے والے ان واقعات کے بارے میں بتا رہا تھا جس کا اسے علم نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ کل شام کی گفتگو میں حضرت ہود علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی قوم کے سرداروں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بس بہت ہو چکی۔ جو چیلنج حضرت بھری مجلس میں انہیں دے کر گئے تھے، اس کے بعد یہ ان کی عزت کا مسئلہ تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کام کے لیے اسی رات کو فیصلہ کر لیا گیا، مگر ان احمقوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اصل فیصلہ ان کے ختم کیے جانے کا ہو چکا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے آنے سے قبل حضرت ہود علیہ السلام کو فوراً ہجرت کا حکم دے دیا۔ وہ سورج ڈوبتے ہی اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے ساتھ بستی سے نکل گئے۔ قوم عاد کے سردار جب ان کے گھر پہنچے تو وہاں کسی کو نہیں پایا۔ چنانچہ وہ ہاتھ ملتے ہوئے
اپنے گھروں کو لوٹ آئے، مگر وہ اس سے بے خبر تھے کہ اگلی صبح ان کے لیے کیا قیامت لے کر آنے والی ہے، جبکہ اس قیامت سے قبل حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی بستی سے بہت دور جا چکے تھے۔ اثر اور نائمہ ایسی جگہ پر کھڑے تھے جہاں سے ایک طرف بستی کا منظر نظر آ رہا تھا تو دوسری طرف دور دور تک پھیلے باغات اور میدان کا منظر تھا۔ مطلع صاف تھا اور سورج کی روشنی میں ہر منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس بلندی سے نائمہ کو اندازہ ہوا کہ واقعی قوم عاد کے گھر بڑے اونچے اونچے تھے۔ گو طرز تعمیر نائمہ کے دور جیسا تو ہرگز نہیں تھا، مگر اپنے دور کے اعتبار سے بلا شبہ وہ بہت آگے کھڑے تھے۔ نائمہ سوچ رہی تھی کہ مضبوط اور بلند عمارات پر مشتمل یہ بستی کس طرح تباہ ہوگی؟ کیا طوفان آئے گا یا زلزلہ یا کچھ اور ہوگا؟ اس کا نائمہ کو اندازہ نہیں تھا۔ اس نے اثر سے سوال کیا، یہ قوم کیسے تباہ ہوگی؟ اثر نے جواب دیا، جلدی کیا ہے، جو بھی ہوگا ابھی تمہارے سامنے ہی ہوگا، دیکھتی جاؤ۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اثر نے ایک سمت اشارہ کیا۔ دور افق پر بادل نمودار ہوئے۔ رفتہ رفتہ یہ بادل قریب آنے لگے۔ پوجا میں مصروف لوگوں میں سے بھی کسی نے نظر اٹھا کر یہ بادل دیکھ لیے۔ تھوڑی ہی دیر میں شور مچ گیا۔ یہ دیکھ کر اثر نے کہا، یہ احمق سمجھ رہے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں، ان کے بتوں نے ان پر بارش لانے والے بادل بھیج دیے ہیں، مگر ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان بادلوں میں بارش نہیں ہے بلکہ عذاب الہی ہے۔ نائمہ نے اثر کی بات سن کر مجمع کو غور سے دیکھا۔ تمام لوگ خوشی و سرشاری کے عالم میں چلا رہے تھے۔ وہ اپنے بتوں کی مدح سرائی میں نعرے لگا رہے اور ان کی حمد میں نغمے گا رہے تھے۔ بہت سے لوگ خوشی کے عالم میں میدانوں اور اپنے گھروں کی طرف دوڑ گئے، پروہت ہاتھ ہلا ہلا کر مجمع کو اپنی صداقت اور مقبولیت کا یقین دلا رہے تھے۔ کچھ لوگ بتوں کے قدموں میں گر کر ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ ایک طرف یہ ہنگامہ جاری تھا تو دوسری طرف بادل انتہائی تیزی سے بستی کی سمت آ رہے تھے۔ پھر سما ایک دم سے بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ سورج بادلوں میں چھپ چکا تھا۔ دھیمی دھیمی غیر محسوس ہوا اب تیز اور خنک ہو چکی تھی۔ اثر نے نائمہ کا ہاتھ تھام کر کہا، میرا ہاتھ مت چھوڑنا۔ اب وہ آندھی شروع ہو رہی ہے جو 8 دن اور 7 راتوں تک مستقل چلتی رہے گی۔ یہ اس قدر ہولناک اور تیز ہوگی کہ تم تصور نہیں کر سکتی۔ نائمہ اس عذاب کی طوالت کا سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے استجاب کے عالم میں پوچھا، اتنے دنوں تک آندھی کیسے چلے گی؟ اثر نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور کہا، پروردگار عالم کی عظمت کے سامنے تو یہ بہت معمولی چیز ہے۔ اس کی بنائی ہوئی کائنات میں تو ایسی آندھیاں برسوں چلتی ہیں، مگر اس نے انسانوں پر احسان کر رکھا ہے کہ ہوا اور گیسوں کے سرکش طوفانوں کو اپنے کرم کی لگام سے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ انسان اس ہوا سے لذت لیتے اور خوشی محسوس کرتے ہیں، مگر جب ایسے مجرموں کی عدالت لگتی ہے تو پھر کائنات کی مسخر قوتیں ہی انسانوں کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس مجرم قوم کے لیے جسے اپنے ڈیل ڈول اور طاقت پر بہت فخر تھا، ہوا کی لگام چھوڑ دی گئی ہے۔ تم دیکھنا یہ بڑے جاندار لوگ ہیں، گھروں میں جا چھپیں گے، پناہ گاہوں میں عافیت ڈھونڈیں گے، مگر یہ ہوا انہیں کہیں نہیں چھوڑے گی۔ انسان کب تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے؟ لمحہ بھر کے لیے کسی نے اپنی پناہ گاہ چھوڑی تو ہوا اسے اپنے ساتھ اڑا کر لے جائے گی اور پھر زمین یا کسی رکاوٹ پر دے مارے گی۔ یہ لوگ اسی طرح بے بسی، ذلت اور سختی کے ساتھ مارے جائیں گے۔ اثر کے الفاظ کے ساتھ ساتھ تیز ہوا میں شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ بستی والوں کو بھی اب اندازہ ہو چکا تھا کہ
یہ دیوتاؤں کا کرم نہیں، اللہ القہار کا غضب آ چکا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام جس عذاب کی وعید دے رہے تھے وہ آ چکا ہے۔ چنانچہ زبردست ہلچل مچ گئی۔ یہ تنومند اور طاقتور لوگ تھے، اتنے دراز قد تھے کہ چند قدم میں بڑا فاصلہ طے کر لیتے تھے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ دنیا میں ان جیسا طاقتور کوئی نہیں۔ اب انہیں پتا چلا کہ اصل طاقتور کون ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ لوگ پناہ کی تلاش میں بھاگنے لگے۔ ابھی آندھی اپنی جوبن پر نہیں آئی تھی، مگر پھر بھی انہیں بھاگنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ ہوا کا زور اس قدر شدید تھا کہ گویا کوئی ٹھوس دیوار لوگوں کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے۔ جس کا جہاں سینگ سمایا وہ ادھر دوڑ پڑا۔ لوگ اپنے بھائی بندوں، بیوی اور اولاد، ماں باپ اور رشتہ داروں کو بھول گئے۔ ہر شخص کو اپنی پڑی تھی، ہر شخص اپنے لیے پناہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر اب پناہ کا وقت گزر چکا تھا۔ نائمہ اثر کے سہارے کھڑی تھی۔ اسے آندھی سے کوئی مسئلہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ صاف دیکھ سکتی تھی کہ ہوا طوفانی رفتار سے چل رہی تھی اور لوگوں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹک رہی تھی یا کسی رکاوٹ سے ٹکرا دیتی تھی۔ ہوا کے ساتھ مٹی بھی اڑ رہی تھی، مگر شاید یہ اثر کے ساتھ کا اثر تھا کہ نائمہ مٹی کے باوجود پورا منظر صاف دیکھ سکتی تھی۔ عبرت کا ایسا نظارہ تو اس نے طوفان نوح علیہ السلام میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہاں وہ کشتی میں تھی جہاں ہر شخص محفوظ تھا۔ وہاں اس نے فرد فرد کو مرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا، مگر یہاں ایک ایک شخص کے بے بسی سے مرنے کا منظر اس کے سامنے تھا۔ یہ نظارہ اس قدر ہیبتناک تھا کہ نائمہ کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس نے اللہ کے قہر کا یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے بے اختیار باغ میں وہ شخص یاد آ گیا جسے انتہائی تشدد کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس نے سوچا، اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اسی اثنا میں اثر نے ایک سمت اشارہ کیا۔ دراصل کچھ لوگ باغوں میں جا چکے تھے۔ اثر نے وہی منظر نائمہ کو دکھایا۔ اس وقت بے لگام آندھی نے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ ان کی پناہ لیے ہوئے انسان بچ پاتے؟ چنانچہ ایک طرف کھجور کے درختوں کے تنے لڑکتے پھر رہے تھے تو دوسری طرف قوم عاد کے تنوں جیسے تنوں من مگر مردہ وجود ہوا کے زور سے لڑکتے پھر رہے تھے۔ ایسی عبرتناک موت! بے اختیار نائمہ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر چہرے پر رکھ لیے۔ جس طرح اثر نے کہا تھا، آندھی 8 دن اور 7 راتیں بغیر رکے اتنی ہی شدت کے ساتھ چلتی رہیں۔ پہلے حلے میں لوگ آندھی کے زور سے مارے گئے۔ جو چھپ گئے تھے وہ بمشکل بچے، مگر وہ کب تلک اپنی جگہ بیٹھتے؟ جو جیسے ہی اٹھا آندھی کی لپیٹ میں آ کر مارا گیا۔ کچھ لوگوں نے طے کر لیا تھا کہ بھوک و پیاس برداشت کر لیں گے، لیکن اس عذابی آندھی کی زد میں نہیں آئیں گے۔ مگر آندھی اپنے ساتھ مٹی بھی لا رہی تھی۔ اس مٹی سے ان کی پناہ گاہیں ریت تلے دبنے لگی تھی۔ اس مصیبت کا کوئی علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ پناہ گاہیں چھوڑیں گے تو آندھی مارے گی، اور نہیں چھوڑیں گے تو مٹی کی خبروں میں دفن ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان کے گھر اور پناہ گاہیں آہستہ آہستہ مٹی تلے دبتے چلے گئے۔ اس میں موجود لوگ کیسے بچ سکتے تھے؟ چنانچہ ایک ایک کر کے وہ بھی مارے گئے۔ 1 ہفتے بعد یہ آندھی تھمی، مگر اب یہ پورا علاقہ جو عذاب سے قبل باغوں سے بھرا ہوا شاداب میدانی علاقہ تھا، مٹی کے ٹیلوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ ٹیلے پہاڑوں کی طرح بلند تھے۔ نائمہ اثر کے ساتھ مٹی کے ایک ایسے ہی پہاڑ جیسے بلند ٹیلے پر کھڑی تھی۔ تا حد نظر سوائے مٹی کے ٹیلوں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ نائمہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی،
جس شخص نے یہ علاقہ کبھی پہلے دیکھا تھا وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ چند دن میں اس کی یہ حالت ہو جائے گی۔ وہ دلگیر انداز میں اثر سے بولی، اثر، یہ لوگ تو بڑے عبرتناک انداز میں مارے گئے۔ نائمہ، یہ تو کچھ بھی نہیں، جو کچھ قیامت کے بعد شروع ہونے والی دنیا میں ان کے ساتھ ہوگا اس کا تو تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہاں یہ جی سکیں گے اور نہ مریں گے۔ یہ مجرم موت کی دہائی دیں گے، موت ہر طرف سے آئے گی مگر یہ مر نہ سکیں گے۔ یہ بات سن کر نائمہ خاموش ہو گئی۔ اثر نے محسوس کر لیا کہ نائمہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہے مگر کسی وجہ سے پوچھ نہیں پا رہی۔ اس نے نائمہ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، یہی وقت ہے ہر سوال کے جواب جاننے کا۔ اثر، دیکھو، میں اللہ پر اعتراض نہیں کر رہی۔ نائمہ نے اپنا سوال رکھنا شروع کیا مگر جو کچھ وہ دیکھ چکی تھی اس کے بعد اس کا لب و لہجہ بہت محتاط تھا کہ مبادا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ اس نے نپے تلے الفاظ میں اپنا سوال جاری رکھا، مگر ہماری دنیا کا ایک اصول ہے کہ سزا اور جرم میں مناسبت ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ پنشمنٹ مسٹ بفٹ دا کرائم، یعنی سزا جرم کے اعتبار سے اور اتنی ہی ملنی چاہیے، مگر ایک رسول کی نافرمانی کے جرم میں پوری قوم کو ہلاک کیا جانا، وہ بھی اتنی بے دردی کے ساتھ۔ نائمہ یہ الفاظ کہہ رہی تھی اور خوف سے اس کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اس بھیانک آندھی کے ہاتھوں مارے جانے والے ایک ایک شخص کی تصویر گھوم رہی تھی۔ ایک لمحے کو وہ رکی اور پھر سلسلہ کلام جاری رکھا، پھر اب تم کہہ رہے ہو کہ جہنم میں اس سے کہیں زیادہ عذاب دیا جائے گا، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کبھی ختم نہ ہوگا، موت بھی نہیں آئے گی۔ اس طرح جرم و سزا میں کوئی مناسبت ہی نہیں رہتی۔ 150 برس کی مختصر زندگی کے گناہوں کی لامحدود مدت تک سزا، وہ بھی اتنی شدید تکلیف سے بھرپور، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اثر نائمہ کی یہ بات سن کر مسکرایا اور بولا، مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے لیے تمہارا انتخاب کیوں کیا ہے۔ تم غیر معمولی ذہین ہو، چیزوں کو بہت گہرائی میں جا کر دیکھ سکتی ہو، مگر ظاہر ہے تم سب کچھ نہیں جانتی، اس لیے کہ بہرحال ایک انسان ہو، ہر چیز اپنے علم سے نہیں سمجھ سکتی۔ اثر کی ہمت افزائی سے نائمہ کے چہرے پر مسرت کے احساسات جگمگانے لگے۔ وہ توجہ سے اثر کی بات سننے لگی۔ اثر نے اپنی بات ایک سوال سے شروع کی، اگر ایک شخص کسی عورت سے زنا کرے تو یہ کیسی چیز ہے؟ بہت بری چیز ہے، بڑی بے حیائی کا کام ہے، بلکہ ایک جرم ہے۔ نائمہ نے فوراً جواب دیا، مگر پھر کچھ سوچ کر بولی، ہمارے زمانے کی بہت سی اقوام میں یہ نہ کوئی برائی ہے اور نہ کوئی جرم۔ فلسفی نائمہ نے ایک دفعہ پھر اپنے ہی جواب میں ایک گرہ لگا دی۔ نائمہ کی بات سن کر اثر نے اپنے سوال کو تبدیل کرتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے جائیں تو یہ کیسا ہے؟ اسے تو ہر جگہ کے لوگ برا ہی جانتے ہیں نا۔ اس دفعہ نائمہ نے سیدھا جواب دیا، ایک غیر شادی شدہ لڑکی کے مقابلے میں شادی شدہ عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرنا زیادہ برا ہے، بلکہ مغربی اقوام میں بھی اس کو برا ہی سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک بات اور بتاؤ، کوئی شخص اگر اپنی ہی ماں کے ساتھ… نائمہ کے چہرے پر کراہیت اور غصے کے اثرات بیک وقت نمودار ہوئے اور اس نے اثر کی بات بیچ سے کاٹتے ہوئے کہا، یہ تو گھناؤنے پن کی انتہا ہے۔ اب یہ بتاؤ نائمہ کہ یہ جو 3 طرح کا زنا ہے اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک ہی جرم ہے، یعنی عام عورت سے زنا، کسی شادی شدہ عورت سے زنا اور اپنی ماں سے زنا، سو یہ تینوں ایک ہی جرم ہیں۔ سو تمہارے اپنے اصول کے مطابق جو تم نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا ہے کہ سزا جرم کے اعتبار سے اور اتنی ہی ملنی چاہیے، اس اصول کے مطابق 3 معاملات میں
جرم ایک ہی ہے، لہذا اس کی سزا تینوں معاملات میں ایک ہی جیسی ہونی چاہیے۔ نہیں، نائمہ نے فوراً اثر کی تردید کر دی۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ تینوں کی سزا مختلف ہونی چاہیے۔ نائمہ، یہی وہ بات ہے جو تم نہیں سمجھ سکی تھی۔ جرم کی سزا کا انحصار اگر اس بات پر ہوتا ہے کہ سزا جرم کے مطابق ہو، تو اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ جرم کس کے خلاف ہو رہا ہے۔ جیسا کہ اس مثال سے ظاہر ہے کہ ایک عام عورت کے ساتھ زنا اور اپنی ماں کے ساتھ زنا کی سزا الگ الگ ہونی چاہیے۔ سزا کا انحصار جرم کی نوعیت ہی پر نہیں ہوتا، بلکہ اس پر بھی ہوتا ہے کہ جرم کس کے خلاف کیا گیا ہے۔ اب سمجھ لو کہ رسولوں کی اقوام کو اگر صفائے ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، جو تمہیں بہت بڑی سزا لگتی ہے، یا جہنم کی سزا جو تمہارے خیال میں بڑی سزا ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے خلاف سرکشی کا بدلہ ہے۔ اثر کی بات سن کر نائمہ سر ہلاتے ہوئے بولی، چلو سخت سزا والی بات میں مان لوں، مگر کسی جرم کا بدلہ ابدی سزا کے طور پر دینے والی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی تمہارا مسئلہ ہے نائمہ، ابدی جہنم کسی جرم کا بدلہ نہیں ہے۔ اثر نے کسی جرم کے الفاظ پر زور دیتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ ابدی جہنم ایک لامحدود طور پر طاقتور ہستی کے خلاف جان بوجھ کر بغاوت کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ جان بوجھ کر شرک کرنے اور اس کی تمام تر غلطی واضح ہو جانے کے باوجود اس پر قائم رہنے کا نتیجہ ہے۔ یہ کسی انسان کے خلاف ہونے والے جرم کی سزا نہیں، بلکہ اس عظیم ہستی کے خلاف بغاوت کا بدلہ ہے جو بے حد طاقتور بھی ہے اور انسانوں کا عظیم ترین محسن بھی۔ تمہاری بات سمجھ میں آ رہی ہے اثر، مگر اس منطق کا کیا کروں جو کہتی ہے کہ محدود زندگی میں کیے گئے جرم کی سزا لامحدود وقت تک نہیں ہونی چاہیے۔ نائمہ نے سر پر ہاتھ مار کر کہا تو اثر مسکرانے لگا۔ تو تم منطق پڑھنا چاہ رہی ہو؟ ٹھیک ہے، تو سنو۔ اگر منطق یعنی لاجک یہ کہتی ہے کہ محدود وقت میں کیے گئے جرم کی سزا لامحدود نہیں ہونی چاہیے، تو یہی منطق یہ بھی کہتی ہے کہ لامحدود ہستی کے خلاف کیے گئے جرم کی سزا لامحدود ہونی چاہیے۔ اثر کی اس بات پر نائمہ نے اسبات میں سر ہلا کر کہا، ہاں، ہم انسان بھی چند منٹ میں کی جانے والی چوری کی سزا کئی برس دیتے ہیں۔ یہ بھی فلسفہ سزا و جزا کا ایک پہلو ہے کہ سزا جرم کے اثرات کے حساب سے دی جاتی ہے، نہ کہ وقت کے لحاظ سے۔ مگر میں ایک دوسرے زیادہ اہم پہلو کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، وہ یہ کہ جرم جس وقت اللہ تعالیٰ کے خلاف کر دیا جائے تو معاملہ انتہائی سنگین ہو جاتا ہے۔ اثر اپنی بات کی وضاحت کے لیے سورج کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، تمہیں معلوم ہے اس سورج میں جو آگ دہک رہی ہے اس میں کتنی گرمی ہے؟ اس کی آگ کی تپش تو کروڑوں ڈگری تک ہے۔ اور یہ بتاؤ کہ تمہاری اس زمین کا درجہ حرارت کتنا رہتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 40، یا کسی صحرا میں بہت ہوا تو 50۔ اس سے اوپر انسان نہیں جی سکتے۔ نائمہ کی بات پر اثر نے مسکرا کر کہا، یہ صرف ایک مثال ہے، یہ پوری کائنات یا تو اتنی ہی گرم ہے یا اتنی ہی سرد ہے، مگر دیکھو اللہ نے کس طرح توازن قائم رکھا ہے۔ انسان کا وجود اسی جیسی لاکھوں کروڑوں نعمتوں کا مرہون منت ہے جو اس کے مالک نے اسے بلا استحقاق عطا کی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس آخری درجے کے محسن کے سامنے لوگ سراپا شکر بن جاتے، مگر اس کے بجائے اگر اس کے ناپسندیدہ ترین کام یعنی شرک اور اس کے خلاف بغاوت کا ارتکاب کر دیا جائے، سچ واضح کر دینے کے بعد بھی جرم عظیم پر قائم رہا جائے، تو بتاؤ اس کی سزا کیا ہوگی؟ وہ نائمہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، ویسے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بدلے میں
تم لوگ انہیں کیا دیتے ہو؟ ہم تو سوائے ناشکری اور احسان فراموشی کے اللہ کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ نائمہ نے سر جھکا کر کہا۔ اس کے سامنے اس کے ماضی کی پوری زندگی کا نقشہ گھوم رہا تھا، مگر ساتھ ہی ایک ملحدانہ پخ پھر ذہن میں آئی جو اس نے جڑ دی۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو اللہ سے یہ سب کچھ نہیں مانگا، تو وہ ہم سے ان نعمتوں کا بدلہ کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ کسی نعمت کا بدلہ نہیں مانگ رہا، وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ احسان ناشناسی مت کرو۔ مگر محترمہ، یہ کس نے کہا کہ انسان نے یہ سب کچھ نہیں مانگا؟ انسان نے یہ سب کچھ اللہ سے خود مانگا ہے۔ اس نے اس امتحان کی اسکیم میں اترنے کی خود فرمائش کی ہے۔ یہ شاید قرآن میں لکھا ہوگا، مگر کوئی ملحد تو قرآن کی بات نہیں مانے گا۔ بے شک یہ قرآن میں بیان ہوا ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ کوئی ملحد قرآن کی بات نہیں مانے گا، مگر ایسا کرو کہ آئندہ جب کوئی ملحد تم سے یہ بات کہے نا، تو اس سے جواب میں کہنا کہ اگر تم نے یہ سب نہیں مانگا اور اس کی ضرورت نہیں ہے تو خدا کا احسان اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے سارے احسان فوراً واپس کر دو، ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھینک دو، اپنی آنکھیں نکال پھینکو، کانوں میں تیزاب ڈال دو، زبان کو چھری سے کاٹ دو، بلکہ زندگی ہی واپس کر دو۔ نائمہ اثر کی بات سن کر ہنستے ہوئے بولی، ایسا کوئی بھی نہیں کرے گا۔ مگر اثر نہ ماننے والے بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ یہ سب خود بخود ہو گیا ہے۔ یہ اندھے مادے کی کار فرمائی ہے جو اربوں سال کے ارتقائی عمل سے گزر کر اس جگہ پہنچ گیا ہے۔ نائمہ یہ 19ویں صدی کی سائنسی دریافتوں کا نتیجہ فکر تھا۔ 20ویں صدی کی سائنسی دریافتوں نے مادے اور کائنات کے ازلی ہونے کے سارے تصورات باطل کر دیے ہیں۔ مادہ نہ ازلی ہے اور نہ کائنات کی آخری حقیقت ہے۔ مگر اس علمی بحث کو چھوڑ کر یہ بتاؤ کہ اتفاقات ایک آدھ ہونے والی خلاف معمول چیز کو کہتے ہیں، جبکہ یہاں ہر چیز کی بناوٹ انسان کے وجود سے لے کر زمین پر موجود زندگی کو برقرار رکھنے والے حالات یعنی لائف سپورٹنگ سسٹم تک کوئی چیز اتفاقی نہیں، بلکہ صاف طور پر ایک منصوبہ ساز ہستی کی گواہ ہے۔ یہاں ہر جگہ ہر چیز میں ایک خالق کا ارادہ صاف نظر آتا ہے۔ جو چیز باقاعدہ منصوبہ بندی اور ارادے کے تحت کی جائے اسے اتفاق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر اثر نے ایک مثال کے ذریعے سے بات کو بہت سادہ کرتے ہوئے پوچھا، اچھا ایک بات بتاؤ، اگر دنیا میں صرف لڑکیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں یا صرف لڑکے ہی لڑکے پیدا ہونا شروع ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ تھوڑے عرصے میں انسانیت ختم ہو جائے گی۔ نائمہ نے فوراً جواب دیا۔ اثر نے پوچھا، اب یہ بتاؤ کہ دنیا میں مرد و عورت کا تناسب کتنا ہے؟ تھوڑے سے فرق کے ساتھ 50-50۔ نائمہ نے جو خود ایک انسائکلوپیڈیا سے کم نہیں تھی فوراً اعتماد سے جواب دیا۔ یہ بتاؤ کہ یہ کیسا اتفاق ہے کہ ہر دور اور ہر نسل بلکہ ہزاروں سال سے جاری ہے کہ مرد و عورت ہر طرح کے حالات کے باوجود تقریباً نصف کی تعداد میں پیدا ہوتے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے انسانیت کا سلسلہ تواتر سے آگے بڑھا جا رہا ہے۔ گرچہ اربوں برس کے ارتقاء کے بعد محض ایک اتفاق کی بنا پر ایک انتہائی با مقصد کرۂ ارض پر زندگی، لائف سپورٹنگ سسٹم اور سب سے بڑھ کر انسان جیسی باشعور ہستی کا وجود میں آنے کا تصور بھی بہت فضول بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پیدا ہونے والے بچوں کی جنس کا تعین کون سا ارتقائی عمل کرتا ہے کہ ان کی آبادی کا تناسب بگڑنے نہیں پاتا؟ اس کے لیے تو ضروری ہے کہ کوئی خالق پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد میں مرد و عورت کے تناسب کو کنٹرول کرے۔ دیکھو، روز لاکھوں عورتوں کو حمل ٹھہرتا ہے،
حمل میں اگر بچوں کی جنس کا تعین محض اتفاق سے ہوتا تو خارج کی دنیا میں کبھی آبادی کا تناسب اتنا ہموار نہیں ہوتا جتنا ہمیں نظر آتا ہے۔ اسے نہ ارتقاء کنٹرول کر سکتا، نہ یہ اتفاق ہو سکتا ہے، اور نہ طلب و رسد کا معاشی کلیہ۔ یہ سر تسر ایک خالق کا فیصلہ ہے جو عالم الغیب ہے۔ اثر تمہاری بات 100% ٹھیک ہے، یہی خدا کے ہونے کی ناقابل تردید دلیل ہے۔ میں اس عالم الغیب پر ایمان بھی لے آئی ہوں، مگر اثر میں ایسے لوگوں کے ساتھ بہت رہی ہوں جنہیں نہیں ماننا ہوتا وہ کبھی مان کر نہیں دیتے۔ اطمینان رکھو، جہنم ایسے لوگوں کا بدلہ ہے جو اللہ کے کسی احسان کو نہیں پہچانتے تھے، جو عقل کی کوئی بات نہیں سمجھتے۔ تم غور کرو کہ اس کائنات میں انسان اللہ تعالیٰ کے کھربوں ایسے ہی احسان کے تلے جی رہا ہے، مگر وہ اس کی بندگی کے بجائے غیر اللہ کی بندگی کرے، اس کی بات ماننے کے بجائے بتوں اور دوسرے انسانوں کی عظمت میں جیے، اس کو ماننے ہی سے انکار کرتے۔ پھر کوئی انسان سمجھانا شروع کرے اور برسوں تک سمجھاتا رہے، ہر طرح سمجھائے، تب بھی وہ نہ سمجھے، ضد اور دشمنی پر اتر آئے، مفاد، خواہش اور تعصب کا اسیر ہو جائے، حتیٰ کہ اسے معلوم بھی ہو جائے کہ سامنے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ واقعی اللہ کا رسول ہے، تب بھی وہ نہ مانے اور آخرکار رسول کے قتل کے منصوبے بنانا شروع کر دے۔ تو پھر بتاؤ اللہ کو کیا کرنا چاہیے؟ سخت ترین سزا دینی چاہیے، جہنم کی سزا دینی چاہیے، ہمیشہ کے لیے لعنت بھیج دینی چاہیے۔ نائمہ نے بلا جھجک کہا۔ اب وہ خدا کی عظمت کے احساس میں سرشار تھی، اس لیے خدا کے ہر باغی کے لیے اس نے وہی سزا تجویز کی جو تھوڑی دیر پہلے اثر بیان کر رہا تھا۔ ہاں، جہنم اسی بغاوت کا نتیجہ ہے، مگر یاد رکھو اللہ تعالیٰ اصل میں بہت کریم ہے۔ وہ ہر چھوٹے موٹے گناہ پر جہنم میں نہیں پھینکیں گے، اور نہ ہر گناہ گار کی سزا جہنم ہوگی۔ بہت سی غلطیوں کا کفارہ دنیا کے مصائب بن جاتے ہیں، بہت سے لوگ حشر کی سختیاں اٹھائیں گے اور یہی ان کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ رہے جہنم کے سخت ترین عذاب اور خاص کر قوم نوح علیہ السلام اور قوم عاد جیسی اقوام کی سزا، تو یہ اصل میں سرکشی اور بغاوت کرنے والوں کا بدلہ ہے، جبکہ وفاداری کرنے والے قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے نعمت و انعام کی جگہ یعنی جنت میں چلے جائیں گے۔ اثر نے ایک دفعہ پھر سزا و جزا کے تصور کو درست طریقے پر بیان کرنا ضروری سمجھا۔ کاش لوگ اس دن کا یقین کر لیں، بے اختیار نائمہ کے منہ سے نکلا۔ اثر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ کام اب تمہیں کرنا ہے۔ تم نے تو اپنی آنکھوں سے یہ قیامت صغریٰ دیکھ لی ہے، یہی قیامت صغریٰ آنے والی قیامت کا ثبوت بھی ہے، اور یہ رسولوں کی سچائی کی سب سے روشن دلیل بھی ہے، اور اللہ کی عظمت کا تعارف بھی۔ اثر کچھ دیر کو رک گیا۔ نائمہ نے محسوس کیا کہ وہ کچھ سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ نائمہ نے ارد گرد دیکھا، دور دور تک بلند و بالا ٹیلے نظر آ رہے تھے، نرم ہوا ہولے ہولے سے چل رہی تھی۔ یہ ہوا اتنی نرمی سے چل رہی تھی کہ مٹی کے ٹیلے بالکل جامد اور ٹھوس محسوس ہو رہے تھے۔ سورج اپنی تپش برسا کر مغرب کی سمت اپنے رب کے قدموں میں سجدہ ریز ہو رہا تھا۔ نگاہ کے سامنے پھیلا ہوا وسیع آسمان شفق کی تابناکیوں سے انگارا ہو رہا تھا۔ ڈھلتی ہوئی شام میں فطرت حسن ازل کی لے پر بندگی کا وہ نغمہ گنگنا رہی تھی جسے سننے کے لیے اثر رک گیا تھا۔ یہ نغمہ و آہنگ اب نائمہ کے کانوں کے لیے بھی اجنبی نہیں رہا تھا۔ ہوا کے دوش پر تیرتا یہ نغمہ نائمہ کی سماعت کے دریچوں سے اس کے دل کی بستی میں داخلے کا اذن چاہ رہا تھا۔
آخرکار یہ اذن مل گیا، دل کے تار چھڑے اور نائمہ کی حسین آنکھوں سے خدا کی محبت کے وہ چشمے پھوٹنے لگے جنہیں قوم عاد نے ہمیشہ کے لیے گنوا دیا تھا۔ اثر نے نائمہ کو دیکھا، وہ انسان نہیں تھا۔ اگر انسان ہوتا تو فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا کہ نیلے آسمان پر پھیلی شفق کی لالی زیادہ حسین ہے یا نائمہ کے رخساروں کی تپش۔ اس کی نظر تو صرف ان آنسوؤں پر پڑی جو آنکھوں سے بہتے ہوئے اب نائمہ کے رخساروں کا بوسہ لے رہے تھے۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے رب نے قبول کر لیا ہے۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، یہ ٹیلے قیامت تک اس بات کے گواہ رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو بنا کر تماشائی کی حیثیت میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مجرموں کو سزا دینے کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ قوم عاد کے مجرموں کو قوم نوح علیہ السلام کے مجرموں کی طرح سزا مل گئی ہے اور باقیوں کو قیامت کے دن ملے گی۔ یہ ٹیلے اس بات کے گواہ ہیں۔ اب یہ گواہی تم دو گی نائمہ، یہ گواہی اب تم دو گی۔ اثر خاموش ہو گیا۔ اس دفعہ نائمہ خاموش نہ رہی، وہ گویا ہوئی۔ ہاں اثر، میں یہ گواہی دوں گی، ضرور دوں گی، اور یہ وقت بھی گواہی دے گا۔ بے شک انسان خسارے میں پڑ کر رہیں گے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے اور حق کی تلقین اور اس پر صبر کی تاکید کرتے رہے۔